اللہ نعمتوں کی بجائے مصیبت سے زیادہ آزماتے ہیں۔ کس سے زیادہ آزماتے ہیں؟ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس مٹی سے پیدا کیا اس پہ اللہ نے 40 دن بارش برسائی۔ کتنے دن؟ 39 دن غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے، اس بات کو ذہن میں بٹھائیے، انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی بھی آئے گی تو آپ پریشان نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ، لیکن یہ باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ فرمایا 39 دن غموں کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ فرمایا اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ کس میں پیدا کیا؟ میرے بھائیو کیا مطلب؟ میں اور آپ دنیا میں آئے، کوئی انسان بھی جب پیدا ہوتا ہے روتا ہوا دنیا میں آتا ہے، جو نہ روئے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اللہ رحم کرے اسے کوئی معذوری نہ ہو، یہ بچہ بیمار ہے جو رویا نہیں، جو جتنا کھل کر روئے کہتے ہیں یہ صحت مند ہے۔ ہر بندہ جو دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے روتے ہوئے۔ فرمایا اب آگے دیکھیے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھنے لگی نا، اس کی پریشانیاں اور ٹینشنیں بھی بڑھنے لگی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ آپ کہیں گے اسی بارے بندے پریشانیاں ساڑھے واسطے، تکلیفاں ساڑھے واسطے۔ میں نے کہا نانا غلط بات ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ کوئی بندہ امیر ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی غریب ہے، یاد رکھنا ہر بندے میں کے دل میں جو تمنائیں پیدا ہوتی ہیں اس کی حیثیت کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر بندہ اس کی تمنائیں بھی ویسی ہیں، اس کی چاہتیں اور آرزویں بھی ویسی ہیں۔ درمیانہ بندہ اس کی تمنائیں بھی ویسی ہیں، غریب بندہ اس کی تمنائیں بھی ویسی ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا، اب دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کی ساری تمنائیں پوری ہوئی ہوں، جس کی ساری آرزویں پوری ہوئی ہوں۔ اگر 100 تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 5-7 پوری ہوتی ہے اور باقی ادھوری رہ جاتی ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے۔ اور جب تمنائیں پوری نہیں ہوتی تو پھر بندے کو تکلیف ہوتی ہے، پھر بندے کو مشقت ہوتی ہے، پھر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ کہ ہم نے انسان کو کس میں پیدا کیا؟ مشقت کے اندر پیدا کیا۔ تو بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا، جس طرح نعمت کا مقصد ہے، جس طرح مصیبت کا مقصد ہے، ان مصیبتوں میں سے پریشانیوں میں سے ایک پریشانی جسے قرآن نے بیان کیا وہ موت ہے۔ موت میرے بھائیوں، آخر موت کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا یاد رکھنا موت کے 2 مقصد ہیں۔ کتنے مقصد؟ پہلا مقصد کہ بندے موت کو یاد رکھیں۔ بندے موت کو کیا کریں؟ آپ کہیں گے تو ساڑھو سارے کو یاد ہے۔ میں نے کہا آپ کو جڑی یاد ہے نا وہ دی گل نہیں ہو رہی، ہمیں تو ایسی یاد ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے جنازگاہ میں جائیں، 5 منٹ جنازہ لیٹ ہو تو ہم دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کر دیتے ہیں؟ دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرنے والا ابھی ہم نے دفن نہیں کیا، مشورہ شروع ہو جاتا ہے بھی روٹیاں کنیاں پکانیاں نے، جگہ کنیاں پکانیاں نے۔ میں نے کہا ہمیں بہت کا یاد ہے، قبرستان چلے گئے، اگر قبر میں دفنانے میں تھوڑی سی تاخیر ہو نا، لوگ اتھے سگڑ بھی را لیندے نے تے نال سیاست دیاں گلاں بھی شروع کر لیندے۔ یہ بہت یاد ہے۔ بندہ قبرستان جائے اور بندہ دنیا کی باتیں کرے، بندہ قبرستان جائے اور بندہ جناب والا وہاں پہ آخرت کو یاد کر کے اس کے رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں سنیے گا، فرمایا نمبر 1 موت کا مقصد کہ ہم موت کو یاد کریں اور موت کی تیاری کریں۔ میرے بھائیوں موت کیا ہے؟ بس میں وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات سمجھانے جا رہا ہوں۔ موت کیا ہے؟ سنیے گا، علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ میں اور آپ زبان سے موت موت کہتے ہیں، لیکن نہ تو ہمیں پوری طرح موت کا یقین ہے اور نہ ہی ہم موت کی تیاری کرتے ہیں۔ علماء نے مثال دے کر بات سمجھائی۔ فرمایا ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، جنگل میں جا رہا تھا، اس نے اچانک پیچھے دیکھا تو اس کے پیچھے شیر تھا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جو بندہ جنگل میں ہو، تنہا ہو اور اس کے پیچھے شیر ہو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس
اس نے دوڑ لگائی کہ جان بچاؤ. دوڑتے دوڑتے اس نے ایک گھڑا دیکھا. اس نے کہا چلو جان چھوٹی, اس میں چھلانگ لگاتا ہوں, شیر سے بچ جاتا ہوں. جب اس کے قریب ہوا نا, اس کے کنارے پہ گیا, دیکھا اس کے اندر ایک اژدہا اور بہت بڑا سانپ جو ہے وہ منہ کھولے بیٹھا ہے. کہتا ہے اب مرا, چھلانگ لگائی تو یہ کھا جائے گا, چھلانگ نہ لگائی تو یہ کھا جائے گا. میں تو درمیان میں پھنس گیا. اچھا یوں دیکھتا ہے آسمان کی طرف, اوپر ایک درخت کی شاخ گزرتی ہوئی نظر آئی. اس نے کہا چلو اس کو پکڑتا ہوں. اسے پکڑ کے اس کے ساتھ لٹک گیا. شیر سے بھی بچ گیا, اژدہے سے بھی بچ گیا, لیکن اس درخت کی جڑوں کی طرف دیکھتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. دو چوہے, ایک سفید اور ایک سیاہ جو ہے اس کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر سڑک گیا, کہتا ہے یہ جڑیں کاٹیں گے, نیچے گروں گا, یا تو شیر کھا جائے گا یا اژدہا کھا جائے گا. ابھی یہ اس بات میں فکر مند تھا. اسے اسی شاخ پہ ایک شہد کا چھتا نظر آیا. اس نے کہا مارتے جانا ہے شہد دکھاؤ, مارتے جانا ہے شہد. جنہیں کئی بندے کہتے ہیں نا بیمار ہو, انہوں نے کہا یار پرہیز کریا کرو, وہ کہتے ہیں مارتے جانا رج کے کھا کر لئیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قربان جاؤں. اس نے شہد دیکھا نا, اس نے کہا مرنا تو ہے, یا شیر کھائے گا یا اژدہا کھائے گا, شہد تو کھا لو نا. شہد کھانے لگا. جب شہد کھانے لگا اس کی چاشنی, اس کی لذت, اللہ اکبر, ایسا کھویا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ان چوہوں نے جڑیں کاٹ دی اور درخت گرا. درخت کیا ہے؟ درخت گرا تو شیر کے قابو آیا. شیر نے خوب زخمی کر کے اب جناب پھینکا اس گھڑے کے اندر. آگے اژدہا منہ کھولے بیٹھا تھا, اس نے پکڑ لیا. علماء نے یہ مثال دے کر مجھے اور آپ کو بات سمجھائی. اور میرے بھائیو, جو جنگل ہے وہ دنیا ہے. جنگل کیا ہے؟ دنیا ہے. شیر وہ میری اور آپ کی موت ہے, جو ہر وقت میرے اور آپ کے تعاقب میں ہے, جو ہر وقت میرے اور آپ کے پیچھے پیچھے ہے. اور وہ جو گھڑا ہے وہ میری اور آپ کی قبر ہے. اور وہ جو اژدہا بیٹھا ہے وہ میرے اور آپ کے برے اعمال ہے. وہ کہتا ہے آ تو صحیح ایک دفعہ میں تجھے بتاؤں تو دنیا میں گناہ کیسے کرتا تھا. وہ جو شاخ ہے وہ شاخ میری اور آپ کی زندگی ہے. وہ جو چوہے اس کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں, سفید اور سیاہ, وہ دن اور رات ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ جو شہد کا چھتا ہے وہ دنیا کی رنگینی ہے. میں اور آپ دنیا کی رنگینی میں اتنے کھوئے ہوئے کہ پتہ نہیں چلے گا. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب موت مجھے اور آپ کو آ کے دبوچ لیتی ہے اور پھر وہ ہمیں قبر میں اتارتی ہے. آگے اژدہے, آگے قبر جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے تیار ہے. ہم نے جو اعمال کیے ہیں تو بھائیوں یہ مثال دے کر علماء نے دعوت فکر دی ہے کہ ہمیں کسی وقت بھی اپنی موت کو بھولنا, کسی وقت بھی اپنی موت کو بھولنا نہیں چاہیے. ایک بادشاہ تھا نا, اس نے ایک آدمی رکھا, اسپیشل ملازم رکھا, نوکر رکھا. کس کام کے لیے؟ اس نے کہا تو نے مجھے صبح و شام موت یاد کروانی ہے. کیا یاد کروانی ہے؟ تو نے مجھے موت یاد کروانی ہے. تو نے مجھے یہ بتانا ہے کہ بادشاہ ایک بڑا لمبا سفر ہے آخرت کا, اس کی تیاری کر لے. اس کی کیا کر لے؟ ایک دن بادشاہ نے شیشہ دیکھا نا تو اسے اپنی داڑھی میں چند بال سفید نظر آئے. اس نے ملازم کو کہا کہ آج کے بعد تیری ڈیوٹی ختم, آج کے بعد تیری ڈیوٹی. اس نے کہا جی کیوں؟ کہا اب مجھے واعظ کہنے کی ضرورت نہیں تجھے, اب واعظ میرے چہرے پہ آ گیا ہے. واعظ کیا ہے؟ میرے چہرے پہ. یہ جو سفید بال آ گئے یہ مجھے بتا رہے ہیں اللہ اکبر کے قریب ہے تیرا وقت, اب تیری ہڈیاں جو کمزور ہو رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں. لیکن میرے بھائیوں میں اور ہم کس سے مس نہیں ہوتے. اپنے سفید اعظم کی اپنا سوچتے بھی یہ کاڑے کی میں کرنے ہیں, یہ کاڑے ہماری سوچیں رہتا ہے نا, ہماری سوچ یہ رہتا ہے. اس نے کہا جناب اب واعظ میرے چہرے پہ آ گیا, اب تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں موت کا پہلا مقصد, موت کا مقصد رونا دھونا نہیں ہے. ہاں جب کوئی اپنا پیارا جدا, ہم تو کہہ دیتے ہیں نا بابا 70 سال دا کھا پی کے مریا کوئی گل نہیں, لیکن جن کا وہ باپ تھا, جن کا وہ دادا تھا, جن کا وہ رشتہ دار تھا, ان سے پوچھئے نا کہ ان کے دل پہ کیا قیامت بیتی ہے. تو غرض جس کا پیارا جدا ہو اس کے دل پہ کیا بیتی ہے یہ وہی جانتا ہے. اللہ اکبر.
شریعت جزا قضا سے منع کرتی ہے، بال اپنے نوچنے سے، چہرہ نوچنے سے شریعت منع کرتی ہے، اللہ اکبر، جہالت کے بول بولنے سے شریعت منع کرتی ہے، مگر نہ اپنے پیارے کی جدائی میں آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے، اپنے پیارے کی یاد آنا یہ خلاف شرع نہیں ہے، اس پہ دلائل ہے، لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک اپنی موت کو یاد کرنا اور موت کی تیاری کرنا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے نبی نے ایک جنازہ پڑھایا، قبرستان تشریف لے گئے، آپ ایک قبر پہ کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ قبر روزانہ صاف اور بلند آواز میں اعلان کرتی ہے ابن آدم تو مجھے بھول گیا ہے، لیکن یاد رکھ میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ جب تو میرے اندر آئے گا پھر میں تجھے بتاؤں گی کہ میری سختی کیا ہے، لیکن اس بندے کو میں کچھ نہیں کہوں گی کہ جس کے بارے میں میرے اللہ بہتری کا فیصلہ فرما دیں گے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا اور میرے صحابہ یہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، موت کا مقصد کیا ہے؟ میں اور آپ موت کو یاد بھی کریں اور موت کی تیاری بھی کریں۔ اللہ اکبر، موت سے ہر بندے کو ڈر لگتا ہے، موت سے ہر بندے کو کیا لگتا ہے؟ لیکن میرے محبوب نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ اتنی پیاری بات میرے محبوب نے، اچھا کیسے تحفہ ہے؟ چلو میں اس میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، کون جاتا ہے؟ فرمایا اس کے پاس ملک الموت آتے ہیں نا، ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ اور ان فرشتوں کے چہرے ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان کا سورج چمکتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کوئی بات اتنی غلطی سبحان اللہ کہہ دینی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے ذرا سبحان اللہ کی ادب کے ساتھ، مسجد ہے یہاں زور نہیں دکھانا چاہیے، ادب کے ساتھ اللہ اکبر یہ باتیں سیکھا کریں۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ نہیں کہ کوئی مولوی یا نعت خوان کہے سبحان اللہ کو اسی مسجد سے اچھا کرو، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ تو خیر فرمایا 500 فرشتے ساتھ آتے ہیں، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو کفن ہوتا ہے نا وہ جنت کی خوشبو سے بہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ فرشتے آتے ہی سب سے پہلے اس بندے کو سلام کرتے ہیں۔ پتا ہونا کسی بندے کے بارے میں، یار یہ استاد بڑا سخت ہے، یہ بندہ بڑا سخت ہے، یہ آفیسر بڑا سخت ہے، آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ باہر سے آیا ہے، سلام ہی نہ کرے، اپنے موڈ میں آ کے بیٹھ جائے، تو بندہ کہتا ہے یار جیسے سنا تھا نا یہ ویسا ہی ہے۔ لیکن اگر وہ داخل ہو اور سب سے پہلے مسکرا کے سلام کرے، تو بندے کہتے ہیں نہیں یار ایسے لوگ کریں مشہور کرے، عزت اخلاق ہی بڑا چنگا ہے، یعنی کہ وہ جو وحشت ہوتی ہے نا، ڈر ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایسے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہوں گے جنت سے، اللہ اکبر، خوشبو والا کفن ریشم کا ساتھ لے کے آتے ہوں گے، اور آ کر سب سے پہلے مرنے والے کو سلام کرتے ہیں، سبحان اللہ، سلام کر کے نا پھر ملک الموت اس بندے کے قریب ہوتے ہیں، قریب ہو کے اسے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا جب جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے نا، اس آدمی کی روح کہتی ہے کب میں اس کے جسم سے نکلوں اور جنت میں پہنچ جاؤں۔ فرمایا نیک بندے کی روح ایسے نکلتی ہے، مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہو نا، اور اس کا منہ ہم نے زور سے باندھا ہوتا ہے، اگر اس کو رسی کو کھول دیا جائے وہ پانی کتنی آسانی کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ فرمایا نیک بندے کی روح یوں نکلتی ہے، سبحان اللہ، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اور فرمایا پھر اس کفن میں جب فرشتے اس کی روح کو لپیٹ کے چلتے نا آسمانوں کی طرف، تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی نیک بندے کی روح آسمانوں کی طرف آ رہی ہے، اس نیک بندے کی روح آسمانوں کی طرف آ رہی ہے۔ اور جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو ملائکہ کٹاتے ہیں، تو پہلے آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، اور اس بندے کے پروٹوکول کے لیے
दूसरे आसमान तक उसे छोड़ के आते हैं, फिर तीसरे आसमान पे, सातों आसमानों पे यूं उसका इस्तेमाल होता है। और अल्लाह फरमाते हैं मेरे इस बंदे को नेक बंदों में लिख दो। सुभान अल्लाह। अगली बात सुनने की है। इसके बाद अब मुनकर नकीर का सिलसिला शुरू होता है। उस रूह को दोबारा जिस्म में लौटा दिया जाता है। कहाँ लौटा दिया जाता है? जिस्म में लौटा दिया जाता है। नबी और उम्मती का फर्क ये है कि ये रूह जो है उम्मती की सवाल और जवाब के बाद फिर निकाल ली जाती है, लेकिन अल्लाह के नबियों के साथ यूं नहीं होता। हमारा नजरिया है अल्लाह के नबी अपने रोज़ाए और कब्र मुबारक में जिंदा है। कहो बेशक। जहां से दुरूद पड़े फरिश्ते पहुंचा देते, वहां जाकर पड़े फरिश्ते सुनते, अल्लाह के नबी सुनते भी हैं और जवाब भी देते। तो खैर सुनिएगा, दोबारा रूह लौटी। अब जो फरिश्ते हैं ना मुनकर नकीर, उनका एक अपना रूप है, दबदबा है, एक अपना जलाल है। वो अपने रूप और दबदबे और जलाल में पूछते मन रब्बु का, मन नबीयु का, मा दीनु का। फरमाया उस वक्त जो कब्र का माहौल होगा ना, ऐसा वक्त होगा कि जैसे नमाज असर का वक्त होता है। किसका वक्त होता है? उस बंदे को कोई टेंशन नहीं, वो कहेगा फरिश्तों पहले मेरे नमाज पढ़न दियो, फिर तो आधे सवालों का जवाब देना। सुभान अल्लाह। जिन्होंने ख्याल ना कदी असर पढ़ी ना होई, उन्होंने की पता भी असर का टाइम केड़ा होता है, उन्होंने की पता भी जोर का टाइम केड़ा होता है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहेंगे यहाँ नमाज नहीं, नमाज पढ़ने का वक्त दुनिया में था, नमाज पढ़ने का वक्त क्या था, अब तो जज़ा है। बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े हौसले के साथ वो उनके सवाल का जवाब देगा। अब फरिश्ते क्या करेंगे? उसकी कब्र में जहन्नुम की एक खिड़की खोलेंगे और उसे कहेंगे ये जहन्नुम है जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया। इससे तुझे रब ने क्या कर लिया? और फिर उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाएगा, उसे जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा और उसे जन्नत का बिस्तर दिया जाएगा। और फरिश्ते कहेंगे वैसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, यानी कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। तो मेरे भाइयों क्या ख्याल है, ये मौत कोई मुश्किल है? लेकिन इसके लिए तैयारी शर्त है। इसके लिए क्या शर्त है? तैयारी शर्त है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। मैं जो गुनहगार है उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए जो फरिश्ते आते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उनको देखकर बंदा जो खौफज़दा होता है, उनके चेहरे की बनावट ऐसी होगी और मलकुल मौत के पास जो कफन होगा वो बदबूदार टाट का कफन होगा। और फरमाया उसके पास एक सलाख होगी जिस पे जहन्नुम के कांटे लगे हुए होंगे और मलकुल मौत पूरे जोर के साथ उस आदमी के जिस्म पे उसको मारेंगे। वो जो लोहे, वो जो कांटे हैं वो उसकी रग रग में उतर जाएंगे। फिर फरिश्ता उसको खींचेगा। फरिश्ते का खींचना कैसा होगा? फरमाया जब फरिश्ता खींचेगा उसकी रग रग से रूह निकलेगी। आप मुझे बताओ उसको कितनी तकलीफ होगी। मलमल का कपड़ा लेके आप किसी झाड़ी पे डालिए, फिर उसको खींचिए, जैसे वो तार तार होता है ऐसे इस बंदे की रूह जो है वो तार तार होके निकलती है। अल्लाह हम सबको ऐसी मौत से महफूज फरमाएगा, आमीन। तो मैंने कहा भाइयों, जो बंदा मौत की तैयारी करेगा उसकी मौत ऐसी, और जो तैयारी नहीं करेगा उसकी मौत ऐसी। तो पहला मकसद मौत का कि मैं और आप मौत को याद भी करें और मौत की क्या करें? तैयारी भी करें। नंबर 2, दूसरा मकसद मौत का कि हम अपने मरने वालों के लिए इशारे सवाब करें। क्या करें? मेरे भाइयों अब वक्त काफी हो चुका है। इशारे सवाब पर हक है। इशारे सवाब क्या है? पर हक है। क्या मतलब? आप हदीस पाक उठा के देखिए, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है अल्लाह के नबी की मजलिस में एक सहाबी आए। अल्लाह के नबी मेरी वालिदा का अचानक इंतकाल हो गया, उन्हें वसीयत का मौका ना मिला। अगर उन्हें वसीयत का मौका मिलता तो मुझे यकीन है वो सदके की वसीयत करते। किसकी वसीयत करते? सदके की। अल्लाह के नबी अब मैं अपनी वालिदा की तरफ से सदका करूं तो मेरी वालिदा को सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे महबूब ने फरमाया जरूर मिलेगा। क्या फरमाया? जरूर मिलेगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फरमाया बंदा दुनिया से चला जाता है, उसके तमाम अमाल मुनक़ती हो जाते हैं, लेकिन 3 अमल ऐसे हैं कि जिनका सवाब उसी तरह जारी रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 इल्म की जो खिदमत की, नंबर 3 नेक औलाद। फरमाया ये 3 चीजें हैं कि जिनका मरने के बाद भी सवाब क्या रहता है? जारी और सारी रहता है। तो भाइयों नंबर 1 इसारे सवाब पर हक है।
سارے ثواب کیا ہے؟ بعض بندے کہتے نہیں مولوی صاحب نعوذ باللہ یہ سارے ثواب کا انکار کرتے اور دلیل بھلا کیا دیتے؟ کہتے جی دیکھو کوئی کم آئے گا جڑا عمل آپ کیتا، جڑا عمل اپنے ہاتھ نہ کیتا، جڑا عمل آپ کیتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو دلیل بنتی نہیں ہے۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا دلیل وہ ہوتی ہے جو ٹوٹے نہ، جو کیا نہ ہو، جو ٹوٹے نہ۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جنازہ مرن تو پہلے یا بعد؟ بول دے نہیں یار ایسی کو ہو رواج تھا نہیں دیکھیو خیال کریو آج کل نمے نمے کام ہو رہے ہیں جنازہ مرن تو پہلے یا بعد؟ مرتے ہیں آپ پڑھتا ہے یا دوسرے پڑھ دیں؟ عجیب گل ہے، ایویں اعلان کران دیو، ایویں جنازہ پڑھ دیو جو دوسرے کا عمل کم ہی نہیں دیتا۔ کہ پھر اور ادھر کہ اگر 40 بندے کسی کے جنازے میں شریک ہو جائیں اللہ اس کی کیا فرما دیتے ہیں؟ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائیو پھر انتظام کرو نا کہ کوئی ایسا کام کرو کہ مرن تو پہلے جنازہ بھی جڑا ہے وہ بھی کوئی ترتیب لاؤ۔ نہیں میرے بھائیو یہ سارے ثواب اور حق ہے، سارے ثواب کیا ہے؟ لیکن یاد رکھنا اس میں جو ہم نے اپنی مرضی کے طریقے بنا رکھے ہیں ان طریقوں کا بھی شریعت میں کوئی ثبوت ہے؟ شریعت کے اندر کیا ہے؟ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے 3 دن اس کا افسوس ہے، 3 دن اس کی تعزیت ہے، گھر والے گھر بیٹھے لوگ اس کے پاس جائیں، جا کر تعزیت کریں۔ کیا کریں؟ تعزیت کریں۔ ایصال ثواب کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں ہے، جہاں بھی آپ بیٹھے وہاں سے ایصال ثواب کریں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد نہ 3 دن نہ 7 دن نہ 9 دن نہ جناب 10 دن نہ 40 دن نہ سال، کوئی تاریخ طے نہیں ہے شریعت کے اندر، یہ ہم نے اپنی طرف سے طے کر رکھا ہے۔ تو بھائیو میں نے عرض کیا ہے کہ نعمت کا مقصد کیا ہے؟ شکر ہے۔ مصیبت کا مقصد کیا ہے؟ صبر ہے۔ موت کا مقصد کیا ہے؟ ہم موت کو یاد بھی کریں، موت کی تیاری بھی کریں اور اسی طرح اپنے پیاروں کو ایصال ثواب بھی کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ